بتایا کہ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے بے شمار فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ اسی ماہ میں جو ہے اتنی فضیلتیں رکھی گئی ہیں؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہوئی ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی نسبت قرآن سے ہونے کی وجہ سے اس کی اجر و ثواب، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اس قدر بڑھ گئی ہے۔ یعنی قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کے 3 اوصاف اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں بیان فرمائے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب ایک غلط تصور عام طور پر مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کتاب رحمت اور برکت ہے۔ یہ تو اس کا فائدہ ہے، برکت اور رحمت تو یقیناً حاصل ہوگی جو اس کتاب سے جڑ جائے گا اس کو، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل نفع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو اگر کوئی اس کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتا اور صرف کتاب برکت اور رحمت سمجھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے، یا کوئی خاص موقعوں پہ اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کا بہت کم فائدہ حاصل کر رہا ہے وہ۔ اصل تو دیکھا جائے تو یہ کتاب ہدایت۔ ہدایت کسے کہتے ہیں اصل میں؟ ہدایت کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، صراط مستقیم بھی جسے کہا جاتا ہے۔ ہم روزانہ اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیجیے۔ تو آخر یہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم جو ہم روزانہ مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جب بندے نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگا تو رب نے کہا کہ دیکھو یہ پوری کی پوری قرآن میں تمہیں دیتا ہوں، یہی صراط مستقیم ہے، اس کو اگر تم اختیار کر لو گے اور تم اگر اس پر پابند ہو جاؤ گے تو تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تو یہ پوری قرآن ہمارے لیے نازل کر دی گئی ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے نازل کیا گیا؟ رمضان کا مہینہ کیوں چنا گیا، منتخب کر دیا گیا رمضان کے مہینے کو اس قرآن کے نازل کرنے کے سلسلے میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس نے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں۔ تو ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، بیت العزا تک یہ کتاب کو بھیج دیا گیا، پہنچا دیا گیا، نازل کر دیا گیا۔ اور پھر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ بعد میں حسب ضرورت اور جیسے جیسے جو ہے حالات پیش آئے اس کے اعتبار سے اس قرآن کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اس لیے کفار نے اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان 19ویں پارے میں کیا، وقال الذین کفروا لولا انزل ھذا القرآن علی رجل، یہ اس کو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا؟ لولا انزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ جیسا دیگر آسمانی کتابیں نازل کر دی گئی تھی اسی طریقے سے نازل کر دیا جانا چاہیے تھا، پورے کا پورا میٹر ہم کو مل جاتا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بالکل اسی طریقے سے کہ تمہارے دل کو ہم مضبوط کر دیں، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا، ورتلناہ ترتیلا، رک رک کر تمہیں سنایا گیا، وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق بات بیان فرمائی۔ اس قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا، علی مکث ونزلناہ تنزیلا، تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، رک رک کر سناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ پورے کا پورا قرآن اگر ایک بار کی نازل کر دیا جاتا تو کوئی ہضم نہیں کر سکتا تھا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ اس سے کوئی کسی کو
ایسا خاص فائدہ مل سکتا تھا۔ اس کی مثال بالکل وہی الہی کی مثال یہ ہے کہ بارش کے خطرے، بارش کے خطرے اگر سوکھی زمین، خشک زمین پر پڑتے ہیں تو زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ آہستہ آہستہ بتدریج اگر بارش ہوتے جائے تو زمین کا واٹر لیول بڑھتا ہے، واٹر ٹیبل بڑھ کر وہ سیراب کرتی ہے اپنی چیزوں کو۔ اس کے برخلاف اگر تیز موسلادھار بارش ہو جائے تو اس سے زمین کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ بالکل اسی طریقے سے وحی الہی کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر سنایا، اور حکم بھی یہی دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی طریقے سے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور جب لوگ آپ سے سوالات کرتے اور منافقین اور مشرکین مخالفین اسلام آپ کے اوپر اعتراضات کرتے تو اس کے جوابات آپ اسی وقت دیا کرتے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کو اسی طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو بات سمجھایا کرتے تھے، اور علماء کرام اور حفاظ کرام بھی آج بھی اسی طریقے سے سناتے ہیں۔ جب جو کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی سوال کیا جائے تو اس سے متعلق اللہ کے پاک کلام میں کیا بات بتائی گئی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کے تعلق سے اس کی فضیلت اور رمضان کی مخصوص عبادات کے متعلق ہم قرآن ہی سے نکال کر بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایت ہے اس سلسلے میں۔ حج کا موقع آئے گا تو حج کے متعلق جب لوگ سوال کریں گے تو ان کو اسی قرآن سے جو ہے بتایا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں سوال کیا جائے گا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نکال کر بتایا جائے گا۔ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں پوچھا جائے گا تو میراث کی تقسیم کے جو احکامات جن صورتوں میں آئے ہیں اس کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ اس طریقے سے جو پرٹیکولر جو بات پوچھی جائے گی، جو سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سراسر ہدایت ہے، سچ میں ہدایت ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کرتی رہے گی۔ جو کوئی اس سے جڑے گا اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اپنی زندگیوں میں لائے گا تو اس کو یقیناً ہدایت مل جائے گی۔ جو کوئی اس سے دور ہوگا تو وہ بدبخت ہوگا، وہ بدنصیب ہوگا جس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آج معاشرے میں آپ نظر ڈال کر دیکھیے کہ لوگ کس قدر گمراہی کے شکار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، یہی المیہ ہے۔ اس کتاب کو بالکل ہلکا لے لیا گیا ہے اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ بالکل دیگر کتابوں جیسی ایک کتاب ہے۔ یہ دیگر کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، یہ مخصوص کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ھدی للناس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پر دعوے کیے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل الکتاب من العزیز الرحیم۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس ہستی کے جانب سے جو العزیز ہے، الرحیم ہے، جو زبردست ہے، جو اپنے فیصلوں کو بزور طاقت نافذ کر سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر 14 پارے میں، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لگی تھی، اس لیے ان کتابوں میں آگے چل کر تحریفات ہوئی اور اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے بے شمار طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنائے۔ اس میں ایک سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کے سینوں کو استعمال کیا گیا اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ہمیشہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں حفاظ دنیا کے خطے خطے میں آپ کو مل جائیں گے۔ اگر اس کتاب کو پورے کا پورا جلا دیا جائے، اگر دشمنان اسلام اگر ایسا کریں کبھی اور اس کوئی ایک کاپی بھی باقی نہیں بچے تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لاکھوں حفاظ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اس کا لفظ بلفظ جو ہے لکھوا دیں گے اور پھر وہ جیسی کی ویسی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو جو نازل کیا ہے
یہ جس کتاب کو اس میں تمہاری ہی بات ہے، تمہاری ہی چرچا ہے، تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں، تم اس میں تأخر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تمہاری زندگی گزارنے کے تعلق سے جو بھی باتیں ضروری تھی اس میں ہم نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کی جسمانی ضروریات کا بھی لحاظ کیا، اس کی روحانی ضروریات کا بھی لحاظ کیا۔ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں رکھ دیا، جانوروں کی حد تک، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی مضبوط ہو، اس کی بیماریاں بھی دور ہو، اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور آخرت کی کامیابی کے گر وہ سیکھ جائے اس کتاب کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اس کتاب کو سمجھایا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس کتاب میں جو مضمون بیان ہوئے ہیں اس میں رب کریم کی مرضیات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ رب کریم کیا چاہتے ہیں، وہ کس چیز کو پسند فرماتے ہیں، کن چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں، کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، زندگی کے بہترین زرین اصول بیان فرما دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سارے عبادات کے طریقے اور عقائد بتلا دیے کہ کون سے عقیدے صحیح ہے اور کون سا عبادت کے طریقے صحیح ہے اور درست ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں معاملات اور معاشرت اور معیشت اس کی کیسی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق و کردار کیسی ہونی چاہیے، حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں بتائے ہیں۔ تو اگر اس قرآن سے کوئی دور ہو جائے گا تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ بتائیے، ہدایت کا جو سرچشمہ تھا وہ ہدایت کا سرچشمہ یہی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی نسبت جس چیز کے ساتھ لگائی وہ چیز آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان جو بات چل رہی ہے، ماہ رمضان کی بلندی اور عظمت اس قدر اسی واسطے ہوئی کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا؟ آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا بھر میں جو ہے آپ کے نام لیوا ہے، اور ہمیشہ 24 گھنٹے آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، آپ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ، اذاؤں میں اور نماز میں بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے اس کو اس قدر فضیلت اور عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جن مقامات پر یہ اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا، مکۃ المکرمہ و مدینہ طیبہ، ان مقامات کو حرمین قرار دیا گیا، اللہ کا حرم کہا گیا، تو اس کی فضیلت اور عظمت کتنی ہے دیکھیے کہ ہر مسلمان وہاں پر جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی طرح سجا دیا آسمان میں، اسی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کی نسبت حاصل کی، قرآن سے جڑ گئے تھے، وہ مسلمان تھے اور صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے قرآن سے جڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اس قدر کر دی کہ ان جیسا کوئی نہیں بن سکتا، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند فرمایا۔ اب جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی فضیلت ملے اور اکرام بخشا جائے تو اس قرآن سے جڑنا ضروری ہے۔ یہی پیغام ہے کہ جو کوئی اس قرآن سے جڑے گا، اپنی نسبت اس کے ساتھ کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر یقیناً اس کو ہدایت ملے گی۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی، بہترین بھرپور دلائل ہیں اس میں جو دیے گئے ہیں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہر لفظ ہر جز ہدایت سے خالی نہیں ہے بلکہ ہدایت سے بھرپور ہے، اور وہ فرقان کہا اس کو، فرق کرنے والی کتاب بھی ہے یہ، فرق کرنے والی اس طریقے سے کہ یہ خیر و شر میں فرق بتاتی ہے، حق و باطل میں فرق بتاتی ہے، جائز اور ناجائز میں فرق بتاتی ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کا فرق بتاتی ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی یکسو ہو کر، خالی الذہن ہو کر، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہدایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اگر کوئی اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ یہی اس ماہ کی فضیلت ہے، اس کی وجہ سے جو ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو اتنی فضیلت عطا فرمائی، جس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے ایسا ہی کر دیں گے، اس کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی، اس کا اکرام بھی بڑھ جائے گا۔
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی، آخرت میں بھی جو ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اس کو ہدایت ملے گی تو پھر دنیا میں بہترین زندگی گزارے گا اور اپنے رب کو راضی کرے گا۔ جو مقصد حیات ہے اس کا کہ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اس کو جنت حاصل ہوگی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ الٹیمیٹ تو یہی ہے کہ دنیا میں زندگی گزار کر جانوروں کی طرح نہیں چلے جانا، کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں چلے جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایات بھیجی تھی وہ ہدایات کے مطابق اگر ہم زندگی گزار کر یہاں سے جائیں گے تو رب راضی ہوں گے، رب راضی ہوں گے تو ہمیں جو ہے ہمیشگی کی جنت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔